جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلوماتی معلومات۔ تین ٹیمز حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپس میں ان کے مابین ہوگا بڑا ٹکر والا مقابلہ۔ جو دے گا صحیح جوابات، بیک ٹو بیک آنسرز، وہ اس دوڑ میں آگے نکل جائے گا، کوالیفائی کر جائے گا آگے کے راؤنڈ اور مرحلوں کے لیے۔ اور جو جوابات دینے میں کمزور رہا یا نہیں دے سکا یا دیر سے بزر دبایا، غلط ازیوم کیا، -10 کے اگر انہوں نے لگوا لی اپنے سر دھبے تو پھر یہ آگے نہیں پہنچ پائیں گے اور نہیں ملیں گے انہیں گفٹ ہیمپر والے ڈبے۔ تو اس لیے -10 والے ڈبے سے بچنا ہے اور اس کے لیے بزر پہلے دبائیں ضرور، لیکن اگر سوال سمجھ آ جائے تو ہمارا پہلا بزر راؤنڈ ہوتا ہے جس میں نیگیٹو مارکنگ کے ساتھ اچھی کھیلتی ہوئی ٹیمز بھی پیچھے جاتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ یہ ازیوم کیا ہے کہ جو سوال کو صحیح سمجھ لے گا اور پہلے بزر دبا دے گا اور تیزی سے کھیلے گا، اب کہتے ہیں نا کہ سمجھداری سے کھیلے گا، وہ اس مقابلے میں آگے بڑھ جائے گا اور اس راؤنڈ سے آگے کے راؤنڈ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹیم اے ہمارے ساتھ ہیں، جی تعارف کروائیے۔ کلثوم فرام ورچوئل یونیورسٹی۔ جی شہردین فرام ورچوئل یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، ورچوئل یونیورسٹی ٹیم اے، 2 کنٹیسٹنٹ۔ جی بی محمد آسن ضیاء الدین انٹرمیڈیٹ کالج۔ جناب احمد الرحمان ضیاء الدین انٹرمیڈیٹ کالج۔ زبردست، چلیں جی سی۔ احمد رضا فرام ضیاء الدین یونیورسٹی۔ ٹھیک ہے، آپ رضوان خٹک فرام ضیاء الدین یونیورسٹی۔ جناب کیا بات ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی کے درمیان میں اور یہ ورچوئل یونیورسٹی کے درمیان میں کالج کے لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب ٹیم ہو جائے۔ ہم اپنے پچھلے سالوں کی روایت کو دوبارہ برقرار کرتے ہو، آپ تینوں ایک ایک ٹیم چوائس کریں، بتائیں آپ کی کون سی ٹیم ہے آج؟ خود دے دیں آپ، میں دے دوں؟ چلیں مفتی صاحب، بی میں نے آپ کو دی اور اے ٹیم مفتی حسن نوید نیازی صاحب کو دی، سی ٹیم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کو دی اور میں بذات خود ایک ٹیم ہوں تو اس لیے میں خود کو لے لیتا ہوں۔ چلیں جی بزر راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ بونس راؤنڈ میں اس میں جو بونس آنسرز ہیں، جو 30 مارکس آپ کو ایکسٹرا دلوائیں گے میرے کوسچنز کے علاوہ، انسٹیڈ آف مائی کوسچنز یو ہیو مور 3 کوسچنز جس کے آپ کو آنسر دینے اور آپ کو 30 نمبر ملیں گے۔ پہلا سوال کریں گے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ غور سے سنیے گا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ پہلے کس نے بجایا؟ بی۔ نبوت کے 10 سال ہوا ہے۔ درست جواب، 10 نمبر آپ کے ہوئے۔ جی مفتی صاحب۔ بیٹا ایک انتہائی مشہور شعر ہے، وہ پڑھ رہا ہوں، آپ شاعر کا نام بتا دیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بتائیے۔ شعر بھی مشہور اور شاعر بھی بہت مشہور۔ شاعر بھی مشہور، شعر بھی مشہور، لیکن اتفاق سے آپ جواب نہیں دے پا رہے۔ چینج کر لیتے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس کا شاعر یہ بھی مشہور ہے، شاعر بھی مشہور ہے۔ چلیں آپ بتائیں، یہ تو بتا دیں، یہ تو مشہور ہے، یہ تو ان کو بھی پتا۔ آپشن دے دیں۔ آپشن دے دیں حضرت۔ آپشن دے دیں۔ میر تقی میر، مرزا سودا، مرزا غالب اور ناسخ۔ سی ناسخ۔ غلط جواب، غلط جواب دیا آپ نے۔ غالب، چونکہ غالب جو ہے نا، غالب کا مزاج پرکھ سکتے ہیں آپ اس کے شعر سے، مگر آپ نے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چلیں جی اگلے ہمارے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے نزدیک جو سوال سب سے آسان ہوتا ہے وہ کنٹیسٹنٹس کے نزدیک سب سے مشکل ہوتا ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے مشکل کر لیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ سیمی فائنل، فائنل میں حضرت سے سوالات کرواؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کیجئے گا سوال۔ نہیں جو بات قرآن مجید فرقان حمید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ بی، سب سے پہلے بی نے بجایا۔ جی سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب، 20 نمبرز کے ساتھ سب سے تیز دوڑ لگاتے ہوئے اور -10 ٹیم سی آپ کے ہیں اور اے کوئی مارک حاصل نہیں کر سکی۔ جی -10 غلط جواب دی۔ بزر صحیح بج رہا ہے آپ کا، جی بجائیے، جی بہترین بج رہا ہے یار۔ کیسی ابھی آپ نے کیا تو ایک دم آواز آئی نا، تو بس وہ ذرا پھرتی دکھانی ہے۔ چلیں جی بزر راؤنڈ کا ہوتا ہے آغاز، یہ 2 سوال بھی کنسیڈر کر لیے گئے، ایک -10 بھی ہو گیا۔ ٹیم اے سب سے اچھی رہی اس حوالے سے کہ کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، غلط دیتی تو -10 انہیں بھی مل جاتا، کوئی بات نہیں۔ چلیں جی بزر راؤنڈ کا پہلا سوال ہے حضرت سچل سرمست۔ 1 منٹ، میرا سوال کیا ہے بھی؟ جی سوال کیا ہے؟ سچل سرمست کا جو ہے نا، سچل جو ہے نا، کیا ہے؟ جو ہے نا ہے، حضرت سچل سرمست ان کے ہے، ان کے ہے، اصل نام کیا ہے؟ ہاں بتائیے۔ عثمان مروندی۔ کیا بات ہے، غلط جواب، -10 اور اس طرح آپ 20 نمبر سے 10 پہ آ گئے۔ جی آپ 1 منٹ، پہلے بزر ان کے بعد انہوں نے بجایا تھا سی نے۔ حضرت سچل سرمست کا مزار کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، ہزارہ ضلع خیرپور کے اندر۔ کیا بات ہے، اور اس طرح آپ نے اپنا 0 کر لیا اور آپ آگے 10 پر، آپ نے کوئی سکور نہیں کیا۔ اس طرح ابھی بھی ٹیم بی سب سے آگے۔ جی بیٹا سوال ہو گیا، وہ ٹھیک تھا۔
سوال صحیح تھا, جواب بھی صحیح دے دیا, اب بزر کی نیڈ نہیں ہے. اگلا سوال سنیں. اوکے چلیں. کس صوفی شاعر کو شاعر ہفت زبان کہا جاتا ہے؟ بی सचल सरमस को ही कहा जाता है. درست جواب. اور اس طرح آپ دوبارہ 20 پر آ گئے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ جی سب کس نے؟ ایک منٹ اے نے بجائے پہلے. جی بیٹا کیا سوال؟ پیر مہر علی شاہ کا مزار کہاں پر ہے؟ کیا ہے ان کا؟ کولڑا شریف. اچھا ایک سیکنڈ آپ بتائیے سنی کس نے بجایا پہلے بزر؟ پہلے بی نے دبایا تھا. بالکل ٹھیک ہے, پہلے بی نے دبایا تھا, وہ کہہ رہے ہیں. چلے سوال چینج کر دیتے, سوال چینج کر دیتے. چلیں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور زمانہ نعت ہے سی. جی کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ ما اجملکا ما بالکل ٹھیک ہے. احسنکا ما اکملکا. بالکل صحیح ہے. مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ کی کتے جا لڑ گیا. 10 نمبر آپ کے ہوئے, آپ نے اس نعت تک ہمیں پہنچا دیا. سوال میں نے بدل دیا تھا, کوئی بات نہیں. چلے جی, سب سے قیمتی دھات سی پلیٹینیم. پلیٹینیم. دیکھیں جواب دیں گے -10 کر دوں گا. میں جس ٹیم کا نام لوں گا وہی جواب دے گی, ورنہ -10. آنسر کسی نے دیا -10. اوکے اس طرح سی جو ہے, کیونکہ بی جو ہے میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح, یہ جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں, اور لاسٹ ایئر بھی ان کے ساتھ یہ کمپلیکیشنز ہمیں فیس کرنی پڑی تھی. میں جانتا ہوں آپ بہت جینیس ہیں, لیکن آپ جواب تب دیں گے جب جواب آپ سے پوچھا جائے گا. جی کتنا سکور ہو گیا سی کا؟ جی اور بی کا؟ ٹھیک ہے 20-20 پہ ہیں دونوں, اور اے جو ہے وہ سکور نہیں کر سکی. ہاں کوئی بات نہیں, میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میری بچیاں جیت کے جائیں ہمیشہ, لیکن چلیں بیسٹ آف لک, وہ کھیلنے والے بڑے تگڑے. چلیں جی, پانی کتنے درجے؟ جی سی کیا پوچھ سوال, کیا سوال کیا جواب؟ پانی کتنے فیرانائٹ پر ابلتا ہے نا؟ ٹھیک ہے, وہ ہے 270 فیرانائٹ. درست جواب. اور 30 نمبرز کے ساتھ آپ برتری پر آ چکے ہیں. صحراؤں کی سرزمین. جی بی صحراؤں کی سرزمین بی بیٹا -10 ہو جائے گا. بی بتائیے کیا سوال ہے؟ پار کر وہ کہتے ہیں صحراؤں کی سرزمین. غلط جواب -10. آپ بتائیں گے. جی صحراؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے افریقہ کو. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے, اور اس طرح 40 کے ساتھ برتری, اور بی 10 پر آ چکے ہیں. ذرا دیکھ بھال کے کھیلیے بیٹا. صفی اللہ سی. صفی اللہ کس کا لگا؟ جی کس کا ہے؟ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام. درست جواب. 50 نمبر کی برتری, کیا بات ہے. خلیل اللہ سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. درست جواب. 60 نمبر کی برتری, کیا کر رہے ہو لڑکوں. چلیں شب معراج. جی 1 منٹ, یہ سی نے دبایا ہے, لیکن سوال کیا ہے؟ شب معراج کا ذکر کس 2 صورتوں میں یا کن صورتوں میں؟ غلط جواب. -10. 50 پہ آ گئے. 1 منٹ. بی بتائیے. شب معراج میں جو سواری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کس سواری پہ گئے؟ غلط جواب. آپ 0 پر آ گئے. اب سوال سنیں گے یا آپ بتائیں, آپ بھی غلط دینا چاہتی ہیں جواب؟ چلیں کوئی بات نہیں. چلیں اسماعیل جلالی آپ دے دیں غلط جواب, آپ دے دیں, میں کہہ رہا ہوں غلط جواب. چلیں کوئی بات نہیں. یہ کیمرہ کہاں ہے, میں کہاں ہوں؟ اچھا جی. اتنا کچھ کرنے کے بعد 0 پہ آ گئے جی, اور ہماری یہ بیٹیاں 0 پہ ہی کھڑی ہیں, بچیوں کچھ کیا بھی نہیں ہے. بیٹا میں ایک بات بتاؤں, آپس کی بات ہے, میں جو ہے نا مفتیان کرام کو کہتا ہوں بچیاں جیت کے جائیں گی آج. بچیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں, لیکن بچیاں ہماری روز ہار کے جا رہی. کوئی بات, چلے آج کوئی. اچھا جی, شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات کے بی نے بجایا. بیٹا جواب مت دیا کرو, جواب نہیں دینا, ٹھیک ہے. اب بتاؤ جواب. جی مشروبات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشروبات پیش کی گئی تھی معراج کے موقع پر, دودھ اور شراب کی طرف کس کو اختیار کیا تھا؟ دودھ کو اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے, اس طرح آپ 20 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن پر ہیں. 10 تھا, اچھا 0 پر آ گئے تھے, 10 ہو گئے. I'm so sorry. اچھا مسجد تو بنا دی شب. بی میرا کیا سوال ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟ اس کا اگلا مصرع. سوال تو یہی ہے, چلے بتائیے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی نہ بن سکا. یار بیٹا 1 منٹ ادھر آؤ. یہ ہے وہ بچہ, 1 منٹ ادھر آنا. ناظرین یہ ہے وہ بچہ, ذرا جلدی بھاگ کے آؤ یار, ٹائم تھوڑی, اتنا ٹائم تو 1 سیکنڈ بکا ہوا. یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ ہے وہ بچہ جو جیتنے کے باوجود بھی حوث کا شکار ہے, جو کہہ رہا ہے کوئی نہ جیتے, میں ابھی بھی بزر دبا دیا, اس نے جواب نہیں دینے دے رہا. بیٹے جیت کے. چلو ٹھیک ہے. اگلا سوال میں ہو گیا نا, درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہو بھائی جان, 20 نمبر. چلیں جی اگلا جو سوال ہے وہ میں بھی ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. میں اپنا آپ شد و مت سے منوانے نہیں آیا, سمجھنے آیا ہوں دنیا کو, سمجھانے نہیں آیا. بتائیے کس کا شعر ہے؟ انتہائی معیاری شعر ہے, اور یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں. بتائیے کس کا شعر ہے؟ اگلا بھی سنا دیتا ہوں. مجھے پہنچانا ہے سب کو سوالوں سے سوالوں تک, جوابوں سے میں کم عقلوں کو بہلانے نہیں آیا.
بتائیے کون شاعر ہے؟ میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں. عہد حاضر کے زندہ حیات شعراء میں سے ہیں, جن میں آپ بتائیے پیرزادہ محمد قاسم صاحب اور احمد نوید صاحب اور جناب سید صبی الدین صبی رحمانی. ان تینوں میں سے بتائیے کون ہے جی. کس پہلا والا آپشن آپ نے جو دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, غلط جواب -10 احمد نوید. آپ بس ٹھیک ہے, احمد نوید کا یہ جواب تھا اور میں نے بول دیا اس لیے میں آپ سے نہیں پوچھ سکا, معذرت کے ساتھ. چلے ایک آخری سوال بزر راؤنڈ کا پوچھوں گا اور وہ بھی شعر ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ نام و نسب جا کے کہیں اور بتاؤ, درویش تو دستک سے ہی پہچان گیا ہے, مفرور پرندوں کو یہ اعلان گیا ہے, سیاد نشے من کا پتہ جان گیا ہے. بتائیے یہ کس کا کلام ہے اور اس دور کا نوجوان شاعر ہے, آپ کی عمر کا زبردست شاعر ہے. یہ نام و نسب جا کے کہیں اور بتاؤ, درویش تو دستک سے ہی پہچان گیا ہے. نہیں چلے کوئی بات نہیں. احمد عبداللہ اس عہد کے نوجوان شعراء میں سے اور ان کے مشہور زمانہ یہ غزل ہے, آپ نہیں بتا سکے. ہم بزر راؤنڈ سے جائیں گے ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف, اور ریپڈ فائر راؤنڈ کے لیے ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط تھا؟ 13 سال. غلط. تدوین قرآن کا کام کس نے انجام دیا؟ 10 سال. کس نے تدوین؟ ہاں درست جواب. تدوین قرآن کا کام کس نے انجام دیا؟ سید ابو بکر. درست جواب. سید المسلمین کی صحابی کا لقب ہے. بیت المقدس کس خلیفہ راشد کے زمانے میں فتح ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق. غلط. حضور ملک شام میں پہلی مرتبہ کس کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے چچا. ہاں ٹھیک, نام بتائے. ابو طالب. چلے ایک سوال اور کر لیتا ہوں, بہت گڑبڑ ہوئی ہے ان کے ساتھ, زیادتی ہوئی ہے. پہلی مرتبہ حضور ملک شام تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال. غلط جواب. چلیں ٹھیک ہے, آپ کے تقریباً 1 2 3 جواب درست ہے, تو 30 نمبر آپ کے پاس آ چکے ہیں. چلیں جی ٹیم بی آپ تیار ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ ریپڈ فائر میں تو آپ بہت ہی اچھے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, لیکن چلیں ریپڈ فائر راؤنڈ میں آپ کا یعنی ٹیم بی کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار کہاں واقع ہے؟ ترکی میں. درست جواب. فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ عمرو بن عاص. درست جواب. قرآن کا مکی دور کتنے عرصے پر محیط تھا؟ مکی دور 10 سال. غلط جواب. پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی؟ 5. درست جواب. 20 سال کی عمر میں کون سی جنگ میں تھے؟ فجار. جی درست جواب. جنگ فجار میں قبیلہ قریش کا مقابلہ کس سے تھا؟ درست جواب. نظام دوران خون کے بارے میں سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے انکشاف کیا؟ ابن نفیس. درست جواب. مشہور کتاب الجبر والمقابلہ کے مصنف جی ابن الحسن. غلط جواب. محمد بن موسیٰ الخوارزمی. چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا, بہت اچھا کھیلا آپ نے, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کھیلا. چلیں جی سی ریپڈ فائر کے لیے تیار رہیے. اگر ریپڈ فائر میں آپ نے سلو فائر کیا تو وہ ریپڈ فائر کر چکے ہیں بڑا زبردست, تو اس لیے آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ درست جواب. قرآن پر اعراب کس کے حکم پر لگوایا؟ بن یوسف. چلیں ٹھیک ہے. سیف اللہ کس صحابی رسول کا خطاب؟ حضرت خالد بن ولید. مانعین زکات. درست جواب. مانعین زکات کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق. درست جواب. پہلی مرتبہ جب حضور ملک شام گئے تو کون سے راہب سے ملاقات ہوئی؟ بحیرہ راہب. درست جواب. بحیرہ راہب نے حضور کو دیکھ کر کیا پیشن گوئی کی؟ یہ بچہ اللہ. درست جواب. روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر کچھ سیکنڈ ہے کچھ. ٹھیک ہے. درست جواب. میتھن گیس کا CH4 ہے. درست جواب. بیک ٹو بیک درست جواب. کیا بات ہے بھائی, 10 کے 10. فاتح ٹیم ہو گئی, لیکن پکٹوریل کرا دیتے یار, بچے خوش ہوتے. چلے ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب یار میں تو آپ کو تو بلایا تھا, میں تو سوچا آپ ہاریں گے, آپ تو جیت گئے. بچے نے جو دعویٰ کیا اس پہ پورا اترا, اس نے کہا میں جیت کے دکھاؤں گا. چلیں جی کانگریچولیشنز ٹیم سی, آپ آج کوالیفائی ہو گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. چلے جی 120 نمبرز کی برتری ہے, کوئی نے جو ہے بیٹ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے ہم ویژول راؤنڈ کی طرف بڑھ بھی نہیں رہے. مرحبا, جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار گفٹ ہیمپرز جائیں گے آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ بلوم پرفیوم ہاؤس فریگرنس فار ایوری ون کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اور بتاتا چلوں کہ فریش ون انٹروڈیوسنگ اے ہائی کوالٹی منرل واٹر کمنگ سون ایٹ یور ڈور اسٹیپ. تو پلیز فریش ون کو اپنے گھر کا اور اپنے دستر کا حصہ بنائیے, اور مجھے بنائیے چاند تارے کا حصہ, کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے ننھے تارے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آئے گا سیگمنٹ چاند اور تارے. حضرات علماء کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, آج بھی سرپرستی فرمائی, اور آپ کا بھی بچوں بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مقابلہ ہے کوئی بات نہیں, اس میں ہار جیت ہوتی ہے, گرتے ہیں. جی آپ کا بھی شکریہ. جزاک اللہ. کہتے ہیں شاید سواری میدان جنگ میں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ, بہت ہی پیارے, یعنی چاند تارے. ہمارا
اتنا تمہارا شان رمضان